پہ آ جاتا تو آقا دو جہان کے جو سگے دربار ہیں، میں تو ان کا بھی سگے دربار ہوں، اور میری یہ اوقات نہیں کہ میں آپ کی بات کر سکوں، لیکن بہرحال سرکار کی بارگاہ میں اور اہل بیت پاک کی بارگاہ میں اور مولا علی کی بارگاہ میں حاضری لگانا مقصود ہے، اور میں کچھ باتیں اپنی کر کے پھر آپ کی محفل چلتی رہے گی، مجھے کہیں جانا ہے میں چلا جاؤں گا۔ تو آج کے دن کے حوالے سے کہ آج کا دن یوم شہادت ہے مولا علی کی۔ اب مولا علی ہے کون، اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ مولا علی ہے کون، اور مولا علی کا سرکار دو عالم سے رشتہ کیا ہے۔ سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے جو اسلام قبول کیا وہ مولا علی نے کیا، اور اس وقت آپ کی عمر جو تھی، آپ تو بچے تھے۔ خواتین میں کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ نے کیا، مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا، بچوں میں یہ کہتے ہیں، مگر اگر سب کو اجماع کر لیا جائے تو سب سے پہلے مولا علی نے کیا، سب سے پہلے مولا علی نے کیا۔ اور یہ بچے ہونا، یہ بڑے ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے بھی تھے تو وہ چونکہ دروازہ تھے شہر علم کا، ان کو تب بھی یہ پتا تھا کہ یہ کام کرنا ہے۔ حالانکہ بچوں کو تو یہ نہیں نہ ہوتی ہے، کھیلتے بچوں کو یہ کرتے، مگر ان کی عمر میں اور باقی لوگوں کی عمر میں بڑا فرق ہے۔ آپ نے اسلام کیا، اور اس کے بعد سب سے پہلے حضور کریم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو اپنا بستر عطا کرتے ہیں کہ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، میں تاکہ کہیں جاؤں تو دشمنوں کو پتہ نہ کرے، اور اسی لیے بقول شاعر وہ کہتے ہیں کہ علی جو سوئے عدو مصطفیٰ سمجھتے ہیں، کیونکہ سرکار نے خود اپنا بستر عطا فرما دیا۔ اور اس کے بعد سرکار کو پوری دنیا میں محبوب ترین ہستی سرکار خاتون جنت، اور خاتون جنت کا رشتہ مولا علی کو عطا کرنا، اور اپنی نسل پاک کا اہتمام یہ کرنا، کیونکہ رسول پاک کی نسل جو ہے وہ بیٹی سے چلی۔ مولا علی کی اولاد تو اور بھی ہیں نا، آپ کی اور بھی بیویاں ہیں، مولا علی کی اولاد تو اور بھی ہیں، مگر سادات جنہیں کہتے ہیں وہ ہیں جو بطن فاطمہ سے حویدہ ہوئے ہیں، یعنی جو حسن اور حسین کی اولاد سے ہیں، اور اپنے نسب کے لیے حضرت علی کا انتخاب کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد جب مولا علی کے بارے میں حاسدین جب کوئی باتیں کرتے تھے تو سرکار نے فرمایا مولا علی کو کہ اے علی، تمہارے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ تم کو میرے سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون سے ہے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام تو نبی بھی ہو گئے نا، تو اصلاح بھی فرما دی کہ سوائے اس کے کہ کوئی نبی نہیں ہوگا، مگر تمہاری نسبت وہ ہے مجھ سے جو موسیٰ کی ہارون سے ہے، یہ کسی کے حصے میں یہ بات نہیں۔ اور اس کے بعد آقا دو جہان کو پتا تھا کہ جب وہ ظاہری طور پہ سامنے نہیں ہوں گے تو کیا کیا باتیں ہوں گی، تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، جس نے تمہیں گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ یہ اور بات ہے، یہ دل پھٹ جاتا ہے کہ سرکار کو ممبروں سے 20 سال تک گالیاں دی گئی، اور اس میں کوئی فرقہ جو ہے وہ کہتے ہیں کون ذمہ دار تھا، کون تھا، ہمیں کیا پتہ کون تھا، لیکن یہ دی گئی باوجود حضور کے اس حکم کے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، اور جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ جس کو علی سے مطلب نہیں اس کو مصطفیٰ سے مطلب نہیں، اور جس کو مصطفیٰ سے مطلب نہیں اس کو خدا سے مطلب نہیں۔ تو ہم کیا کریں ایسے لوگوں کو جو اپنی شکلیں تو مسلمانوں والی بنا دیتے ہیں، مگر ان کے دل میں بغض علی ہے، دل میں بغض اہل بیت ہے، ہم ان کو کیا کریں؟ داڑھی ابو جہل کی نہیں تھی، ابو جہل کی بھی تو داڑھی ہے، اس وقت تو رواج تھا۔ کوئی عربی سردار ایک بتائیں جس کی داڑھی نہیں تھی، کوئی ایک بتا دے مجھے، کوئی مولوی صاحب بتا دے مجھے اس بات کا کہ کوئی، جب ابو جہل پہ بات آ گئی تو بات ہی ختم ہوگی نا، جب ابو جہل کی ہے تھی تو کس کی نہیں تھی؟ تو داڑھی بھی اس کی قبول ہے جس نے اس کا داڑھی کا احترام کیا ہے، اور جس کو پتہ ہے کہ داڑھی کی قدر کیا ہے۔ داڑھی کو تو قدر عطا فرمائی رسول خدا نے، اگر سرکار نے اپنے چہرے پہ سجائی تو آج داڑھیاں جو ہے وہ خوبصورتی کی علامت، وہ نیکی کی علامت، مگر اگر داڑھی رکھ کے بھی کوئی بغض اہل بیت کرے یا رسول اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات کرے تو وہ منافق ہے۔ ہم نے اس داڑھی کو کیا کہا؟ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات میرے آقا نے کی، بڑی خوبصورت بات،
آپ نے فرمایا کہ اے علی تم امتزاج ہو، تم مجھے اس کا آسان لفظ آ جائے گا کوئی، تم ایک لائن ہو، ایک لکیر ہو مومن اور منافق کے درمیان۔ کس طرح پتہ لگتا ہے؟ مومن کا پتہ تب لگتا ہے جب ذکر علی کیا جائے تو اس کا چہرہ کھل اٹھے، اور منافق کا پتہ کس لیے کرتا ہے کہ جب ذکر علی کیا جائے تو اس کا چہرہ بجھ جائے، وہ کبھی ادھر دیکھنے لگ جائے، کبھی ادھر دیکھنے لگ جائے، کبھی آگے، اس کو بات سمجھ رہا ہے۔ مومن اور منافق میں یہ فرق۔ اور پھر جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا کہ وہ اپنی زبان سے مولا علی کا ذکر کر سکیں، اہل بیت کا ذکر کر سکیں، رسول پاک کا ذکر کر سکیں، صحابہ کرام جو پیار کرنے والے ہیں ان کا ذکر کر سکیں، تو ان کے چہروں پہ بھی اللہ نے نور کر دیا، ان کی قبریں بھی روشن کر دی، ان کی آخرت بھی خیر کر دی۔ اور میں اعلیٰ حضرت حضور گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ بخاری غوث زمان قطب دوراں آپ کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ بیلی یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے ان کو بچپن سے بیٹھا ہے، بابا رمضان بیٹھا ہے جس نے آپ کی خدمت بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت عطا فرمائے اور اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، لیکن بڑے کم لوگ ہو گئے ہیں۔ اب سرکار کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ظاہری طور پہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو جو پرانے بیلی ہیں ان سے پوچھو کہ سرکار فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ دی بڑی شان، ایک آپ نے فرمانا کہ رسول اللہ کی بڑی شان ہے، اور ایک آپ نے فرمانا کہ بابا شاہ علی دی بڑی شان۔ یہ حضور کا تقیہ کلام تھا، حضور گنج کرم کا، حضور سید اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا، حضور گنج کرم والی کرما والا کا۔ تو میں گزارش یہ کروں کہ آج جو مولوی اپنے آپ کو کہے، بھلے اپنے آپ کو سنی کہے، کچھ کہے، جس کے دل میں بغض ہے مولا علی کا اس سے بچو، جس کے دل میں بغض ہے حسنین کریمین کا اور تعویلیں تلاش کرتا ہے اس سے بچو۔ دیکھو کتنی احادیث ہیں، کوئی بتا سکتا ہے کتنی احادیث ہیں؟ تقریباً جو احادیث ہیں حدیث کی کتب میں جو رقم ہوئی، کم و بیش 10 لاکھ احادیث ہیں، کم و بیش 10 لاکھ احادیث ہیں، اور ان میں سے حضرت علی مستند طور پہ 12,000 سے زیادہ حدیث کے راوی جناب مولا علی۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایک آدمی کسی اتنی حدیث کا راوی ہوگا جتنا مولا علی، لیکن آج کی مولوی کی بات کرو تو وہ 12,000 کی نہیں کرتا، اور جو بے شمار دفعہ مولا علی کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا وہ بیان کرنے سے قاصر ہے، اور ایک یا دو کہیں سے ادھر سے اٹھا کے، کہیں سے ادھر سے اٹھا کے، ادھر سے اٹھا کے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک عرض کروں، کیونکہ ہم الحمدللہ صحیح العقیدہ سنی، اب صحیح العقیدہ سنی کون ہے؟ صحیح العقیدہ سنی وہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر کا بھی غلام ہے، جو سیدنا عمر فاروق کا بھی غلام ہے، جو سیدنا عثمان غنی کا بھی غلام ہے، اور جناب حیدر کرار مولا مشکل کشا شیر خدا اور آپ کی آل کا غلام ہے، وہ صحیح سنی۔ اس میں سے کوئی ایک نقطہ بھی اگر خالی ہو گیا تو وہ نہ سنی ہے، نہ مومن ہے، نہ مسلمان۔ تو میں آپ کو عرض کروں، لقب مولا علی کو کس نے عطا کیا؟ لقب مولا علی کو دیکھیں، کنیت آپ کی ابو الحسن ہے، کیونکہ آپ حسن کے باپ ہیں، پہلے بیٹے کے نام سے ہوتی ہے تو ابو الحسن ہے، اور ایک کنیت آپ کو حضور پاک نے عطا فرمائی۔ ویسے تو ابو الحسن بھی حضور نے عطا فرمائی، خاتون جنت کا رشتہ دیا، اپنے نسب کا آغاز کیا، مولا حسن پہلے صاحبزادے ہیں آپ کے، آپ سے وہ بھی کنیت ہوئی حضرت عمار بن یاسر۔ اب حضرت عمار بن یاسر وہ اصحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب میں زیادہ مولویوں کو چھیڑنا نہیں چاہتا، آپ تحقیق کر لیجئے گا حضرت عمار بن یاسر کو کس نے شہید کیا۔ دوسرا میں گزارش یہ کروں گا، حضرت عمار بن یاسر اور مولا علی مٹی پہ سوئے ہوئے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ کہیں سے جا رہے تھے نماز کے بعد، ویسے میدان میں سوئے ہوئے تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ کسی مسجد میں، کچی مسجد ہوتی تھی تو مٹی پہ سوئے ہوتے تھے، اور رسول پاک تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے علی اٹھ کھڑا ہو، اے ابو تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ کھڑا ہو۔ اب میں پوچھتا ہوں اہل علم لوگوں سے، یہ ذرا غور طلب معاملہ ہے، میں اہل علم لوگوں سے یہ بات پوچھتا ہوں، انسان بھائی کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے۔ اس پہ کسی وہابی کو، دیوبندی کو، شیعہ کو، سنی کو، بریلوی کو کسی کو اختلاف تو نہیں؟ سب کہتے ہیں نا کہ انسان مٹی سے بنا ہے، اور حضور حضرت علی کو فرما رہے ہیں کہ اے ابو تراب مٹی کے باپ کھڑا ہو۔ اب یہ بات کدھر گئی؟
آپ اس بات کو غور کریں گے۔ اور دوسرا، آج ان ثقیل بدبخت کچھ لوگوں نے مولا کا مطلب اور سمجھ لیا اور بڑے بڑے عجیب لفظ گھڑ لیے۔ مولا کا مطلب آقا ہی ہے، اور مولا علی کو حضور ہمارا مولا بنا کے گئے، اور یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا وہ۔ اور اگر مولا کے اور معنی بھی ہے تو کیا حضور نے اپنے لیے وہ معنی اختیار کیے؟ آپ نے فرمایا جس کا میں مولا، تو حضور کون ہے؟ آقا ہے، رحمت للعالمین ہے، اس کا علی مولا، یعنی اب جس نے مولا علی کو جس مولا میں قبول کرنا ہے وہ پہلے حضور کو اس مولا کے رنگ میں قبول کرے۔ اگر وہ حضور کو آقا سمجھتا ہے تو مولا علی کو آقا سمجھنا ہوگا، اور اگر وہ حضور کو آقا ہی نہیں سمجھتا تو وہ بدبخت ہے، چھوڑیں اس کی بات کیا کرنی ہے، اس کو دفع کریں، اس کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن بہت سارے نازک معاملات ہیں، کچھ لوگ بات کرتے ہیں جی ہم اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، جی شیعوں کو تقویت ملتی ہے، فلانے کو ملتی ہے۔ اہل بیت کیا اہل تشیع کے ہیں؟ اہل بیت کیا سنیوں کے ہیں؟ اہل بیت کیا وہابیوں کے ہیں؟ اگر کوئی عقل کام ہو تو اہل بیت رسول اللہ کے ہیں، اور رسول اللہ سب کے ہیں، اہل بیت سب کے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی مذہب کی، اور ویسے اگر ان کی زندگیاں دیکھیں تو وہ پوری انسانیت کے، اہل بیت اکرام پوری انسانیت کے ہیں، ان سے رہنمائی تو انسانیت حاصل کرتی ہے، ایک بندے نے کیا کرنا ہے۔ اور دوسرا، کسی بندے کے پاس اتنا علم ہوگا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے کی ایک رکاب سے دوسری رکاب تک جاتے ہوئے قرآن کریم کیسے کروں؟ اور مولا علی فرمانے لگے آپ چونکہ دروازہ علم ہے اور شہر علم کا دروازہ ہے، جب آپ دروازے سے داخل نہیں ہوگے تو شہر میں کس طرح ہوگے؟ یہ بھی حضور نے بتا دیا کہ بارگاہ میں جس نے میری سے آنا ہے وہ علی کے در سے ہو گیا، جو میری بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے وہ علی کے در سے ہو کے آئے، ورنہ نہیں پہنچ سکے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ کے بے کے ایک نقطے کی، بسم اللہ کے بے کے ایک نقطے کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ ان کتابوں کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ اب آپ سرکار کے علم کی بات کریں کہ سرکار کا علم کیا ہوگا، اور سرکار کے علم کی حالت کیا ہوگی، اور سرکار کا مطلب کس قدر وسیع آپ کا علم ہوگا دین و دنیا۔ اور ایک میں اور چیز آپ کو بتاتا چلوں، جب اٹھایا حضور نے ابو تراب کہہ کے تھے، آپ نے فرمایا کہ دو بدبخت ترین ہوں انسان ہے دنیا میں، دو بدبخت ترین، ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تھی، اور دوسرا وہ جو علی تمہاری داڑھی کو خون سے تر کرے گا، یعنی تمہیں شہید کرے گا۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ ابن ملجم کون تھا، کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ کچھ باتیں بہت اچھی ہیں، نہ کی جائیں، مگر حضور فرما کے گئے کہ بدبخت ترین انسان وہ ہے جو ایک قاتل علی ہے، اور دوسرا وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کاٹ دی، اور وہاں پہ عذاب نازل ہو گیا۔ تو اس وقت تو عذاب نازل ہو گیا، اور حضور کے کرم سے آج ہماری جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اس کی شکلیں تبدیل نہیں ہوتی۔ کیا جس نے مولا علی کو قتل کیا یا حسنین کریمین کو تکلیف پہنچائی یا حسنین کریمین کو قتل کیا اور ان کی اس حالت پہ خوش رہا، اس پہ خوش رہا، کیا حضور اس سے راضی ہوں گے؟ مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ جب آپ نے آقا دو جہان حضور کا سامنا ہوگا تو جو دل میں بغض علی اور بغض اہل بیت رکھتے ہیں وہ حضور کو اپنا منہ کیا دکھائیں گے، وہ حضور کو اپنی شکل کیسے دکھائیں گے؟ اول تو انشاءاللہ وہ پہنچیں گے ہی نہیں حضور کے قریب، لیکن دکھائیں گے کیسے وہ کر کے؟ تو میرے دوستو، حضور فرما کے گئے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دو چیزیں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ایک کتاب اللہ اور ایک اپنے اہل بیت۔ تو جو کتاب اللہ کو چھوڑے گا وہ بھی گمراہ، جو اہل بیت کو چھوڑے گا وہ بھی گمراہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ اور اہل بیت لازم ملزوم۔ کتاب جو ہے اس کا علم ہمارے پاس بذریعہ اہل بیت آنا ہے، کتاب وہ ہے، قاری یہ ہے۔ اور مولا حسین نے نیزے پہ بھی قرآن پڑھ کے سکھا دیا کہ قاری ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں، آپ نے وہاں بھی سنا۔ اور پھر ذرا غور کریں، شہادت دیکھیں مولا علی کی، کہ شہادت سرکار کی 21 رمضان المبارک، ہم 27ویں مناتے ہیں، ہمیں منانی چاہیے،
لیکن کوئی آج تک اللہ کا ولی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکا کہ 21 کو ہوتی ہے، 23 کو ہوتی ہے، 25 کو ہوتی ہے، 27 کو ہوتی ہے، 29 کو ہوتی ہے۔ آخری 10 راتوں میں کسی دن بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ والوں کو سمجھ عطا کر دیتا ہے، جن کو کرم آتا ہے ان کو نظر آ جاتی ہے۔ ہر رمضان شریف میں لیلۃ القدر کبھی 21 کو ہے، کبھی 23 کو ہے، کبھی 25 کو ہے، کبھی 27 کو ہے، کوئی 29 کو ہے۔ کیوں کہ مومنین کے لایا گیا کہ ان راتوں میں اس کو تلاش کرو تاکہ مومنین لگے رہے جس پہ اللہ کا کرم ہو۔ اچھا، لیلۃ القدر تو ہر سال آتی ہے یا نہیں آتی؟ آتی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ ہر کسی کو نظر آتی ہے؟ لیلۃ القدر تو 100% آتی ہے نا ہر رمضان شریف میں، ہر کسی کو نظر آتی ہے۔ جس پہ اللہ کا کرم ہوگا، اس کے نبی کا کرم ہوگا، اس کو نظر آ جائے گی، تو اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ سرکار کی شہادت کا دن دیکھیں۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ جمعہ بھی تھا، روایت میں یہ آتا ہے 21 رمضان المبارک تو تھا ہی تھا، اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں، 21 رمضان المبارک تو تھا ہی تھا، کسی کو اختلاف نہیں۔ آپ یہ دیکھیں، پھر غور کریں گے کہ رمضان کا مہینہ سرکار کی آل کے لیے چنا گیا ان کے وصال مبارک میں، شہادت میں۔ سیدہ خاتون جنت 3 رمضان المبارک، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ بھی رمضان المبارک، مولا حسن 15، پھر جناب علی 21۔ تو آپ دیکھیں کہ تمام رمضان کا مہینہ خصوصاً اہل بیت کے لیے چنا۔ اور شعبان کا مہینے میں غور کریں، کیونکہ شعبان کا مہینے میں شہزادگان رسول پیدا ہوئے، شعبان کے مہینے میں اہل بیت اکرام کی کسی کو کوئی شہادت نہیں۔ شعبان کا مہینہ چونکہ حضور نے فرمایا میرا مہینہ ہے اور جناب حسن حسین کی ولادت ہے، اور اس کے لیے یہ کیا گیا کہ اس کے لیے یہ کیا گیا کہ چونکہ شہزادے کی ولادت ہے تو اس میں غم نہیں رکھا گیا، اس میں غم نہیں رکھا گیا اس میں۔ اور اس مہینے میں آپ کو اللہ سے بھی ڈرایا گیا اور ساتھ میں اتنی نسبتیں ہیں حضور کے ساتھ مولا علی کو جو کسی اور کو، ایک نسب ہے، ایک دادا ہے، ایک خون ہے، پھر آپ کے داماد ہیں، پھر آپ کے بھائی ہیں۔ دستار آپ نے خود اپنے ہاتھ سے آپ کو پہنائی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کو یہ نہ سمجھ آئے کہ مولا علی کو دستار حضور پہنچاتے ہیں اور خاتون جنت آتی ہیں تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر دستار رسول اور نبی پاک کا اٹھنا کسی کی تعظیم کے لیے یہ سمجھ آئے تو پھر سمجھ آئے نا شان زہرا اور شان علی۔ جن کو یہی سمجھ نہ آئے ان کو کیسے سمجھ آئے بے عقلوں؟ تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگ اہل بیت اطہار کے بھی ماننے والے ہیں، صحابہ اکرام کے بھی ماننے والے ہیں، اس کے اور یہ جو مولوی صاحبان تقابل پہ شروع ہو گئے، تقابل سے بچیں۔ تقابل کی کسی کی اوقات نہیں ہے، ہمارے یہ سر کا تاج ہے سب، اور اگر آپ تقابل میں جاؤ گے تو آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی گستاخی کر بیٹھو گے اور پھنس جاؤ گے۔ حضور نے ایک ترتیب بنا دی، کافی ہے کہ فتح مکہ کے بعد والے اور فتح مکہ سے پہلے والے ان کی بات اور ہے، بدر والوں کی بات اور ہے، عشرہ مبشرہ کی بات اور ہے، خلفائے راشدین کی بات اور ہے، اور حضور کے خاندان کی بات اور ہے۔ سمجھنے کی بات، تو جو حضور ایک بات کر گئے اس کے آگے جانے کی صرف آپ کو گمراہ کرتے ہیں یہ لوگ باتیں کر کے۔ ہم ہوتے کون ہیں ان کی شانوں میں بارے کرنے والے، کسی کی کمی یا زیادہ کرنے والی؟ ہماری بچت اسی بات میں ہے۔ فرمایا کہ کشتی نوح ہے، کشتی نوح۔ اب نوح علیہ السلام کی کشتی وہ تھی کہ جس میں جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا، وہ ڈوب گیا۔ تو میرے بھائیوں، اہل بیت اکرام کی محبت کشتی نوح ہے، جو اس کشتی میں چڑھ گیا اس کا بیڑا پار، اس جہان میں بھی اگلے جماعت، جو اس کشتی سے اتر گیا وہ ڈوب جائے گا، وہ نہیں بچ سکتا۔ تو میں آج کے دن کے حوالے سے، آج کا دن اس ہستی کی شہادت کا دن ہے، اور آپ دیکھیے کہ اور بھی لوگ شہید ہوئے، اور جو کوئی بندہ آ کے آپ پہ وار کرتا ہے، اور مولا علی کی شان دیکھے، قریش کے اور 2 سرداروں میں سے بڑا کوئی سردار نہیں تھا جن کے سامنے لوگ جا کے ڈرتے تھے، مرہب اور عمر ابن عبد ود۔ اب عمر ابن عبد ود اور مرہب دونوں کے مقابلے میں جب مولا علی تلوار لے کے پہنچے ہیں تو انہوں نے مذاق کیا کہ تم تو بچے ہو، تمہارے ساتھ کیا لڑیں گے، ایسے کریں گے۔ تو آپ نے ان کو پہلے نہیں کیا، وہاں بھی دعوت اسلام دیے اور کہا کہ دیکھو دیکھو، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، حیدر شیر کو کہتے ہیں،
میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، میرے رشتہ نہ گناؤ، مجھے یہ نہ بتاؤ میرے رشتے میں کیا لگتے ہو، میرا ایک ہی رشتہ ہے، یا محمد عربی کا کلمہ پڑھو یا میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو۔ اور دونوں کو، مرب کو اور ابن عبد ود کو سرکار نے پہلا وار نہیں کیا، سرکار نے پہلا وار نہیں کیا، پہلا وار نہیں کیا، ان کو وار کرنے دیا، اور دونوں کے قد پتہ نہیں کہاں تھے، ہزار بندے سے بھاری تھے وہ، اور ایک دفعہ تو ایک جو قد جو عمر ابن عبد ود نے وار کیا آپ پہ تو ڈھال کٹی، آپ کے یہاں پہ زخم لگا اور وہاں پہ گردہ اٹھا، اور گردہ جس وقت اٹھا تو صحابہ اکرام سہم گئے، ان کے دل میں آئی کہ مولا علی شہید ہو گیا، اب کیا بنے گا، حضور نے تو بھیجا تھا۔ اور پھر جب وہ گردہ چھیٹا، وہ جب دیکھا اور وہ دیکھا تو وہ کٹا ہوا پڑا ہے، اور سرکار نے اٹھ کے جب اس کو تلوار دی تو ادھر سے اس کو ہوا اور وہ دو لخت ہو گیا، اور وہ مردود وہاں جہنم رسید ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ نعرہ اللہ اکبر بلند ہوا، علی کی ذات وہ۔ اور پھر دیکھیں کیوں آپ کو نماز میں شہید کیا گیا، کیونکہ مولا علی کے سامنے، جب وہ سامنے ہوتے تلوار، مولا علی کے سامنے کون آتا، یہ سارے بھی اکٹھے ہو جاتے تو کیسے آتے۔ اس وقت سجدے میں کیا تو میرے آقا نے کرا نہیں کی، میرے آقا نے کوئی گالی نہیں دی، میری آقا نے کسی کو کوئی بددعا نہیں دی، وہاں پہ فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہوں۔ جس کو سجدے میں شہادت مل جائے، اور وہ بھی مولا علی کی شہادت کا، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت ان کی مراد تھی، تخت ان کی مراد نہیں تھا، ان کی مراد شہادت تھی۔ اور وہ تو چاہتے تھے کہ ویسے تو وہ لوگ ہر وقت حضور کی حاضری میں ہوتے تھے، مگر وہ تو چاہتے تھے کہ وصال ہو، ایک دنیا سے انتقال ہو اور حضور کے ساتھ وصال ہو۔ وہ لوگ تو ادھر جا کے، اور شان دیکھیں آپ کی، سرکار کے سیدہ خاتون جنت، آپ کی زوجہ جنتی عورتوں کی سردار، آپ کے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار، اور مولا علی خود جنت کے سردار۔ تو اس لیے آج کا دن ادب و احترام، ذوق و شوق اور اس دعا کے ساتھ منایا کریں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے نبی کریم کا، آپ کی اہل بیت کا محب رکھے، اصحابہ اکرام کے اور اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سلسلے پہ ایک برکت یہ ہے کہ حضور گنج کرم کا نسب مولا علی سے ہے، اور آپ کی طریقت سیدنا ابو بکر صدیق سے۔ 4 سلاسل ہیں طریقت کے، 3 سلاسل ڈائریکٹلی بلا واسطہ مولا علی سے چلتے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اگر آپ دیکھیں تو کیسے ہے کہ سیدنا صدیق اکبر، اور اس کے بعد حضرت جعفر ہیں، حضرت قاسم ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، یا تو اولاد علی ہیں یا محب ولی ہیں، حضرت محمد بن ابو بکر، حضرت ابو بکر کے شہزادے جن کو شہید کر دیا گیا، اور بعد میں آپ کی جسم مبارک کو بھی کسی جانور کی کھال میں سی کے جلا دیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کو، صرف اس لیے کہ وہ بھی محب علی تھے اور مولا علی نے ان کو پالا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد مولا علی نے ان کو پالا تھا، حضرت محمد بن ابو بکر کو۔ تو یہ باتیں ہیں ساری جو خلفائے راشدین کا اور اہل بیت کا آپس میں تعلق ہے، اس کو سمجھیں، باقی چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور جو آدمی آپ کو نظر آئے کہ وہ مولا علی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے یا کمی کر رہا ہے، اس سے بچے، وہ منافق ہے، حضور کے حکم کے مطابق منافق ہے۔ ہاں شرک نہیں۔ کچھ لوگ، ایک فرقہ جو ہے وہ یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم مثل عیسیٰ، کہ ایک فرقہ تو تمہارے بارے میں ایسی باتیں کرے گا کہ وہ بھی فارغ ہو جائے گا، اتنی بات زیادہ کر دے گا جو بات روا نہیں ہے، نہ کسی نبی کے لیے روا ہے، نہ ولی کے لیے روا ہے۔ اللہ کی ذات تو اللہ کی ذات ہے نا۔ اور ایک تم سے بغض رکھے گا، وہ بھی فارغ ہو جائے گا تمہارے گھر۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی آج کی حاضری قبول فرمائے، اور صدقہ شہادت مولا کائنات حضرت سیدنا مولا مشکل کشا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے وسیلے سے اور نبی پاک کے وسیلے سے اور آپ کے خاندان کے وسیلے سے اللہ تعالی ہماری حاضری قبول کرے، ہماری مشکلات کو حل فرمائے، ہمیں دین پہ رکھے، دین پہ مارے، اور روز قیامت سایہ شفاعت میں کھڑا کرے۔ جزاک اللہ۔